ایک گاؤں میں ایک ننھی بچی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ایک دن اسے راستے میں ایک چھوٹا سا بیج ملا۔ مریم نے سوچا اگر میں اسے زمین میں لگا دوں تو شاید یہ بڑا درخت بن جائے۔ اس نے وہ بیج اپنے صحن میں لگا دیا اور روز اسے پانی دیتی رہی۔ دن گزرتے گئے مگر بیج سے کچھ بھی نہ نکلا۔ پھر بھی وہ پانی دیتی رہی اور کھاد بھی دیتی رہی کہ شاید بیج سے پودا نکلے، مگر بیج سے پودا نہ نکلا۔ اور اس کا دوسرے بچے، کزن سب مذاق اڑاتے رہے، مگر یہ پھر بھی پودے کو پانی دیتی رہی۔ بیج نہ آیا لیکن دوسرے بیج اور اس نے لگا دیے کہ اگر ایک بیج سے پودا نہ نکلا تو بھی دوسرے بیج سے تو پودا نکلے گا۔ پھر پانی بھی دیتی رہی اور ایسا ہوا کہ بیج سے پودا نکلا۔ اور سب بچوں کو خوشی خوشی اس نے بتایا، اپنی کزنس کو بتایا کہ دیکھو بیج سے پودا نکلا ہے۔ وہ روز بیج کو پانی دیتی رہی، اسے باتیں کرتی اور صبر سے انتظار کرتی۔ آخرکار ایک دن ننھا سا پودا زمین سے باہر نکلا اور وہ آہستہ آہستہ دوسرے بھی پتے اس میں آنے شروع ہو گئے اور وہ وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا اور وہ اس کے ارد گرد باتیں کرتی رہی اور اپنے کزنس کے ساتھ اور دوسرے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وقت کے ساتھ وہ پودا بڑھتا رہا اور اس کی یادیں، اس کے بچپن کے کھیل، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا اور وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ پودا درخت بن گیا اور اس کے سائے میں بچے کھیلنے لگے، پرندے گھونسلے بنانے لگے اور لوگ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس درخت سے پھل بھی آنے لگے اور ہنسی خوشی بچے وہ پھل بھی کھاتے اور درخت کے سائے کے نیچے کھیلتے کودتے اور بڑے ہوتے گئے اور اس درخت کی بہت سی یادیں جمع کرتے گئے۔ اور اس درخت پہ پرندے اپنے گھونسلے بنانے لگے، سب چڑیوں کی چہچہاہٹ ہونے لگی۔ یہ سب تبھی ممکن ہوا جب مریم نے ایک بیج سے پودا اور پودے سے درخت بنا۔ اگر اسی طرح سے سب بچے ایک ایک بیج سے یا کئی بیجوں سے ایک ایک پودا یا درخت بناتے تو آج ہمارے پاس کئی درخت ہوتے اور کئی یادیں۔ ہم سب کو ضرور درخت لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیج سے بڑا درخت بنے، لیکن پودا ضرور بنتا ہے۔ پودے سے ہی درخت بنتے ہیں، پودے سے ہی پھول بنتے ہیں۔ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے، اس میں خوشبوئیں، وہ سب ان بیجوں سے ہی ہے۔ یہ بچے بھی بیج ہی ہیں، مستقبل کے ہیرو ہیں۔ اور مریم بھی چھوٹی سی تھی، اس نے یہی سوچا آج میں چھوٹی ہوں اور آگے بڑی ہوں گی
تو اسی طرح سے یہ پودا بھی ایک بیج سے بڑا درخت بنے گا. میں بھی خدمت کروں گی لوگوں کی، اور یہ درخت بھی خدمت کرے گا، اور یہ درخت سب کی سائے دے گا، سب کو پھل دے گا، اور سب بچے بوڑھے سب اس کے نیچے بیٹھ کے جب پھل کی باری آئے گی، موسم آئے گا تو وہ کھائیں گے، ورنہ اس کا سایہ تو ہے ہی. اور سائے کے نیچے کئی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی محبت بھری کہانیاں جو آگے چل کر ایک بڑی خوشی دے سکتی ہیں. ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے، اگر ہم صبر کریں اور یقین رکھیں اور محبت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالیں تو وہ بڑی خوشیاں دے سکتی ہیں. جیسے کہ مریم کو ایک بہت بڑی خوشی ملی، صرف ایک بیج سے اس نے درخت بنایا، اور درخت سب کو نہ صرف سایہ دیا مگر سب کو پھل بھی دینے لگا. اب ہمیں اس کہانی سے سبق تو مل گیا، لیکن آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ اب ہمارے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی نا تو ہم پودا ضرور لگائیں گے. اور اب تو نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں بوٹلز میں، اس میں بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں. گھروں میں اگر کوئی اتنی جگہ نہیں ہے، صحن نہیں ہے، چھت ہے تو چھت پر بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں. درخت نہیں بنیں گے لیکن وہ خوشبو والے پودے ضرور بنیں گے. کم سے کم وہ دھنیا لگا دیں گے، کم سے کم وہ مرچی، وہ ٹماٹر، یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پودے جن کو ہم روز پانی کھاد دیں گے تو ہماری بھی روٹین بنے گی. ہم بھی نیچر کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، ہم بھی مریم بن جائیں گے. اور مریم کی طرح ہم بھی اگر درخت نہ بھی بنا پائے تو بھی وہ چھوٹے چھوٹے پودے جن سے ہم ہمارے سالن میں جن بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ اگر ہم نے لگا دیے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ آج ہم نے جو پودا لگایا انہیں اسی ہی سے ہم اب سالن بھی بنا رہے ہیں. جیسے اس میں دھنیا آ جاتے ہیں، اگر کوئی بوٹل ہے یا گملہ ہے اس میں، یا مرچیں لگا دی، یا ہم نے ٹمیٹوز کا کوئی ایک پودا لگا دیا، یا ایک سے زیادہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک ننھی بچی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا. وہ بہت سادہ اور معصوم تھی. ایک دن اسے راستے میں ایک چھوٹا سا بیج ملا. مریم نے سوچا اگر میں اسے زمین میں لگا دوں تو شاید یہ بڑا درخت بن جائے. اس نے وہ بیج اپنے صحن میں لگا دیا اور روز اسے پانی دیتی رہی. دن گزرتے گئے مگر بیج سے کچھ بھی نہ نکلا. پھر بھی وہ پانی دیتی رہی اور کھاد بھی دیتی رہی کہ شاید بیج سے پودا نکلے، مگر بیج سے پودا نہ نکلا. اور اس کا دوسرے بچے، کزن سب مذاق اڑاتے رہے، مگر یہ پھر بھی پودے کو پانی دیتی رہی. بیج نہ آیا لیکن دوسرے بیج اور اس نے لگا دیے کہ اگر ایک بیج سے پودا نہ نکلا تو بھی دوسرے بیج سے تو پودا نکلے گا. پھر پانی بھی دیتی رہی اور ایسا ہوا کہ بیج سے پودا نکلا. اور سب بچوں کو خوشی خوشی اس نے بتایا، اپنی کزنس کو بتایا کہ دیکھو بیج سے پودا نکلا ہے. وہ روز بیج کو پانی دیتی رہی، اسے باتیں کرتی اور صبر سے انتظار کرتی. آخرکار ایک دن ننھا سا پودا زمین سے باہر نکلا اور وہ آہستہ آہستہ
دوسرے بھی پتے اس میں آنے شروع ہو گئے اور وہ وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا اور وہ اس کی ارد گرد باتیں کرتی رہی اور اپنے کزنس کے ساتھ اور دوسرے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وقت کے ساتھ وہ پودا بڑھتا رہا اور اس کی یادیں، اس کے بچپن کے کھیل، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا اور وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ پودا درخت بن گیا اور اس کے سائے میں بچے کھیلنے لگے، پرندے گھونسلے بنانے لگے اور لوگ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس درخت سے پھل بھی آنے لگے اور ہنسی خوشی بچے وہ پھل بھی کھاتے اور درخت کے سائے کے نیچے کھیلتے کودتے اور بڑے ہوتے گئے اور اس درخت کی بہت سی یادیں جمع کرتے گئے اور اس درخت پہ پرندے اپنے گھونسلے بنانے لگے، سب چڑیوں کی چہچہاہٹ ہونے لگی۔ یہ سب تبھی ممکن ہوا جب مریم نے ایک بیج سے پودا اور پودے سے درخت بنا۔ اگر اسی طرح سے سب بچے ایک ایک بیج سے یا کئی بیجوں سے ایک ایک پودا یا درخت بناتے تو آج ہمارے پاس کئی درخت ہوتے اور کئی یادیں۔ ہم سب کو ضرور درخت لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیج سے بڑا درخت بنے، لیکن پودا ضرور بنتا ہے۔ پودے سے ہی درخت بنتے ہیں، پودے سے ہی پھول بنتے ہیں، پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے، اس میں خوشبوئیں، وہ سب ان بیجوں سے ہی ہے۔ یہ بچے بھی بیج ہی ہیں، مستقبل کے ہیرو ہیں اور مریم بھی چھوٹی سی تھی، اس نے یہی سوچا آج میں چھوٹی ہوں اور آگے بڑی ہوں گی تو اسی طرح سے یہ پودا بھی ایک بیج سے بڑا درخت بنے گا۔ میں بھی خدمت کروں گی لوگوں کی اور یہ درخت بھی خدمت کرے گا اور یہ درخت سب کی سائے دے گا، سب کو پھل دے گا اور سب بچے بوڑھے سب اس کے نیچے بیٹھ کے جب پھل کی باری آئے گی، موسم آئے گا تو وہ کھائیں گے، ورنہ اس کا سایہ تو ہے ہی اور سائے کے نیچے کئی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی محبت بڑی کہانیاں جو آگے چل کر ایک بڑی خوشی دے سکتی ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے، اگر ہم صبر کریں اور یقین رکھیں اور محبت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالیں تو وہ بڑی خوشیاں دے سکتی ہیں۔ جیسے کہ مریم کو ایک بہت بڑی خوشی ملی، صرف ایک بیج سے اس نے درخت بنایا اور درخت سب کو نہ صرف سایہ دیا مگر سب کو پھل بھی دینے لگا۔ اب ہمیں اس کہانی سے سبق تو مل گیا، لیکن آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ اب ہمارے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی نا تو ہم پودا ضرور لگائیں گے۔ اور اب تو نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں بوٹلز میں، اس میں بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں۔ گھروں میں اگر
کوئی اتنی جگہ نہیں ہے، صحن نہیں ہے، چھت ہے تو چھت پر بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں۔ درخت نہیں بنیں گے لیکن وہ خوشبو والے پودے ضرور بنیں گے۔ کم سے کم وہ دھنیا لگا دیں گے، کم سے کم وہ مرچی، وہ ٹماٹر یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پودے جن کو ہم روز پانی کھاد دیں گے تو ہماری بھی روٹین بنے گی، ہم بھی نیچر کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، ہم بھی مریم بن جائیں گے۔ اور مریم کی طرح ہم بھی اگر درخت نہ بھی بنا پائے تو بھی وہ چھوٹے چھوٹے پودے جن سے ہم ہمارے سالن میں جن بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ اگر ہم نے لگا دیے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ آج ہم نے جو پودا لگایا انہیں اسی ہی سے ہم اب سالن بھی بنا رہے ہیں۔ جیسے اس میں دھنیا آ جاتے ہیں، اگر کوئی بوتل ہے یا گملہ ہے اس میں، یا مرچیں لگا دی، یا ہم نے ٹمیٹوز کا کوئی ایک پودا لگا دیا یا ایک سے زیادہ بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک ننھی بچی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ایک دن اسے راستے میں ایک چھوٹا سا بیج ملا۔ مریم نے سوچا اگر میں اسے زمین میں لگا دوں تو شاید یہ بڑا درخت بن جائے۔ اس نے وہ بیج اپنے صحن میں لگا دیا اور روز اسے پانی دیتی رہی۔ دن گزرتے گئے مگر بیج سے کچھ بھی نہ نکلا۔ پھر بھی وہ پانی دیتی رہی اور کھاد بھی دیتی رہی کہ شاید بیج سے پودا نکلے، مگر بیج سے پودا نہ نکلا۔ اور اس کا دوسرے بچے، کزن سب مذاق اڑاتے رہے، مگر یہ پھر بھی پودے کو پانی دیتی رہی۔ بیج نہ آیا لیکن دوسرے بیج اور اس نے لگا دیے کہ اگر ایک بیج سے پودا نہ نکلا تو بھی دوسرے بیج سے تو پودا نکلے گا۔ پھر پانی بھی دیتی رہی اور ایسا ہوا کہ بیج سے پودا نکلا۔ اور سب بچوں کو خوشی خوشی اس نے بتایا، اپنی کزنس کو بتایا کہ دیکھو بیج سے پودا نکلا ہے۔ وہ روز بیج کو پانی دیتی رہی، اسے باتیں کرتی اور صبر سے انتظار کرتی۔ آخرکار ایک دن ننھا سا پودا زمین سے باہر نکلا اور وہ آہستہ آہستہ دوسرے بھی پتے اس میں آنے شروع ہو گئے اور وہ وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا اور وہ اس کے ارد گرد باتیں کرتی رہی اور اپنے کزنس کے ساتھ اور دوسرے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وقت کے ساتھ وہ پودا بڑھتا رہا اور اس کی یادیں، اس کے بچپن کے کھیل، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا اور وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ پودا درخت بن گیا اور اس کے سائے میں بچے کھیلنے لگے، پرندے گھونسلے بنانے لگے اور لوگ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس درخت سے پھل بھی آنے لگے اور ہنسی خوشی بچے وہ پھل بھی کھاتے اور درخت کے سائے کے نیچے کھیلتے کودتے اور بڑے ہوتے گئے اور اس درخت کی بہت سی یادیں جمع کرتے گئے۔ اور اس درخت پہ پرندے اپنے گھونسلے بنانے لگے، سب چڑیاؤں کی چہچہاہٹ ہونے لگی۔
یہ سب تبھی ممکن ہوا جب مریم نے ایک بیج سے پودا اور پودے سے درخت بنا۔ اگر اسی طرح سے سب بچے ایک ایک بیج سے یا کئی بیجوں سے ایک ایک پودا یا درخت بناتے تو آج ہمارے پاس کئی درخت ہوتے اور کئی یادیں۔ ہم سب کو ضرور درخت لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیج سے بڑا درخت بنے، لیکن پودا ضرور بنتا ہے۔ پودے سے ہی درخت بنتے ہیں، پودے سے ہی پھول بنتے ہیں۔ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے، اس میں خوشبوئیں، وہ سب ان بیجوں سے ہی ہے۔ یہ بچے بھی بیج ہی ہیں، مستقبل کے ہیرو ہیں۔ اور مریم بھی چھوٹی سی تھی، اس نے یہی سوچا آج میں چھوٹی ہوں اور آگے بڑی ہوں گی تو اسی طرح سے یہ پودا بھی ایک بیج سے بڑا درخت بنے گا۔ میں بھی خدمت کروں گی لوگوں کی، اور یہ درخت بھی خدمت کرے گا، اور یہ درخت سب کی سائے دے گا، سب کو پھل دے گا، اور سب بچے بوڑھے سب اس کے نیچے بیٹھ کے جب پھل کی باری آئے گی، موسم آئے گا تو وہ کھائیں گے، ورنہ اس کا سایہ تو ہے ہی، اور سائے کے نیچے کئی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی محبت بھری کہانیاں جو آگے چل کر ایک بڑی خوشی دے سکتی ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے، اگر ہم صبر کریں اور یقین رکھیں اور محبت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالیں تو وہ بڑی خوشیاں دے سکتی ہیں۔ جیسے کہ مریم کو ایک بہت بڑی خوشی ملی، صرف ایک بیج سے اس نے درخت بنایا، اور درخت سب کو نہ صرف سایہ دیا مگر سب کو پھل بھی دینے لگا۔ اب ہمیں اس کہانی سے سبق تو مل گیا، لیکن آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ اب ہمارے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی نا تو ہم پودا ضرور لگائیں گے۔ اور اب تو نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں بوٹلز میں، اس میں بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں۔ گھروں میں اگر کوئی اتنی جگہ نہیں ہے، صحن نہیں ہے، چھت ہے تو چھت پر بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں۔ درخت نہیں بنیں گے لیکن وہ خوشبو والے پودے ضرور بنیں گے۔ کم سے کم وہ دھنیا لگا دیں گے، کم سے کم وہ مرچی، وہ ٹماٹر، یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پودے جن کو ہم روز پانی کھاد دیں گے تو ہماری بھی روٹین بنے گی، ہم بھی نیچر کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، ہم بھی مریم بن جائیں گے۔ اور مریم کی طرح ہم بھی اگر درخت نہ بھی بنا پائے تو بھی وہ چھوٹے چھوٹے پودے جن سے ہم ہمارے سالن میں جن بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ اگر ہم نے لگا دیے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ آج ہم نے جو پودا لگایا انہیں اسی ہی سے ہم اب سالن بھی بنا رہے ہیں۔ جیسے اس میں دھنیا آ جاتے ہیں، اگر کوئی بوتل ہے یا گملہ ہے اس میں، یا مرچیں لگا دی، یا ہم نے ٹمیٹوز کا کوئی ایک پودا لگا دیا، یا ایک سے زیادہ بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک ننھی بچی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ایک دن اسے راستے میں ایک چھوٹا سا بیج ملا۔ مریم نے سوچا اگر میں اسے زمین میں لگا دوں تو شاید یہ بڑا درخت بن جائے۔ اس نے وہ بیج اپنے صحن میں لگا دیا اور روز اسے پانی دیتی رہی۔ دن گزرتے گئے مگر بیج سے کچھ بھی نہ نکلا۔ پھر بھی
وہ پانی دیتی رہی اور کھاد بھی دیتی رہی کہ شاید بیج سے پودا نکلے، مگر بیج سے پودا نہ نکلا، اور اس کا دوسرے بچے، کزن سب مذاق اڑاتے رہے، مگر یہ پھر بھی پودے کو پانی دیتی رہی۔ بیج نہ آیا لیکن دوسرے بیج اور اس نے لگا دیے کہ اگر ایک بیج سے پودا نہ نکلا تو بھی دوسرے بیج سے تو پودا نکلے گا۔ پھر پانی بھی دیتی رہی اور ایسا ہوا کہ بیج سے پودا نکلا، اور سب بچوں کو خوشی خوشی اس نے بتایا، اپنی کزنس کو بتایا کہ دیکھو بیج سے پودا نکلا ہے۔ وہ روز بیج کو پانی دیتی رہی، اسے باتیں کرتی اور صبر سے انتظار کرتی۔ آخرکار ایک دن ننھا سا پودا زمین سے باہر نکلا اور وہ آہستہ آہستہ دوسرے بھی پتے اس میں آنے شروع ہو گئے، اور وہ وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا، اور وہ اس کے ارد گرد باتیں کرتی رہی اور اپنے کزنس کے ساتھ اور دوسرے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وقت کے ساتھ وہ پودا بڑھتا رہا اور اس کی یادیں، اس کے بچپن کے کھیل، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا، اور وقت کے ساتھ پودا بڑا ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ پودا درخت بن گیا اور اس کے سائے میں بچے کھیلنے لگے، پرندے گھونسلے بنانے لگے، اور لوگ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس درخت سے پھل بھی آنے لگے، اور ہنسی خوشی بچے وہ پھل بھی کھاتے اور درخت کے سائے کے نیچے کھیلتے کودتے اور بڑے ہوتے گئے، اور اس درخت کی بہت سی یادیں جمع کرتے گئے۔ اور اس درخت پہ پرندے اپنے گھونسلے بنانے لگے، سب چڑیوں کی چہچہاہٹ ہونے لگی۔ یہ سب تبھی ممکن ہوا جب مریم نے ایک بیج سے پودا اور پودے سے درخت بنا۔ اگر اسی طرح سے سب بچے ایک ایک بیج سے یا کئی بیجوں سے ایک ایک پودا یا درخت بناتے تو آج ہمارے پاس کئی درخت ہوتے اور کئی یادیں۔ ہم سب کو ضرور درخت لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیج سے بڑا درخت بنے، لیکن پودا ضرور بنتا ہے۔ پودے سے ہی درخت بنتے ہیں، پودے سے ہی پھول بنتے ہیں، پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے، اس میں خوشبوئیں، وہ سب ان بیجوں سے ہی ہے۔ یہ بچے بھی بیج ہی ہیں، مستقبل کے ہیرو ہیں، اور مریم بھی چھوٹی سی تھی، اس نے یہی سوچا آج میں چھوٹی ہوں اور آگے بڑی ہوں گی تو اسی طرح سے یہ پودا بھی ایک بیج سے بڑا درخت بنے گا، میں بھی خدمت کروں گی لوگوں کی، اور یہ درخت بھی خدمت کرے گا، اور یہ درخت سب کی سائے دے گا، سب کو پھل دے گا، اور سب بچے بوڑھے سب اس کے نیچے بیٹھ کے جب پھل کی باری آئے گی، موسم آئے گا تو وہ کھائیں گے، ورنہ اس کا سایہ تو ہے ہی، اور سائے کے نیچے کئی کہانیاں
چھوٹی چھوٹی محبت بڑی کہانیاں جو آگے چل کر ایک بڑی خوشی دے سکتی ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے، اگر ہم صبر کریں اور یقین رکھیں اور محبت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالیں تو وہ بڑی خوشیاں دے سکتی ہیں۔ جیسے کہ مریم کو ایک بہت بڑی خوشی ملی صرف ایک بیج سے۔ اس نے درخت بنایا اور درخت سب کو نہ صرف سایہ دیا مگر سب کو پھل بھی دینے لگا۔ اب ہمیں اس کہانی سے سبق تو مل گیا، لیکن آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ اب ہمارے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی نا تو ہم پودا ضرور لگائیں گے۔ اور اب تو نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں بوٹلز میں، اس میں بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں۔ گھروں میں اگر کوئی اتنی جگہ نہیں ہے، صحن نہیں ہے، چھت ہے تو چھت پر بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں۔ درخت نہیں بنیں گے لیکن وہ خوشبو والے پودے ضرور بنیں گے۔ کم سے کم وہ دھنیا لگا دیں گے، کم سے کم وہ مرچی، وہ ٹماٹر یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پودے جن کو ہم روز پانی کھاد دیں گے تو ہماری بھی روٹین بنے گی، ہم بھی نیچر کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، ہم بھی مریم بن جائیں گے۔ اور مریم کی طرح ہم بھی اگر درخت نہ بھی بنا پائے تو بھی وہ چھوٹے چھوٹے پودے جن سے ہم ہمارے سالن میں جن بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ اگر ہم نے لگا دیے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ آج ہم نے جو پودا لگایا اسی ہی سے ہم اب سالن بھی بنا رہے ہیں۔ جیسے اس میں دھنیا آ جاتے ہیں، اگر کوئی بوٹل ہے یا گملہ ہے اس میں، یا مرچیں لگا دی، یا ہم نے ٹمیٹوز کا کوئی ایک پودا لگا دیا، یا ایک سے زیادہ بھی ہم لگا سکتے ہیں۔